میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو 26 جنوری کے موقع پر عمران پرتاپ گڑھی کی ایک دیش بھکتی نظم۔ اس سے پہلے ایک خبر آپ کو سنا دوں، رائے پور میں امام صاحب کو اساماجک تتووں کے دوارا بڑی بے رحمی سے مارا پیٹا گیا۔ وہیں امام صاحب کے اوپر FIR بھی درج کر لیا گیا ہے، جبکہ مارنے والوں کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کیا گیا۔ چلیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو۔ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو۔ بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں، صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں، کہ دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا، تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا۔ تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ اب تو آفیشیلی انویٹیشن آتا ہے اور جا کے 15 اگست کو وہاں تقریریں سننی پڑتی ہیں، جھوٹ سننا پڑتا ہے، سچ سننا پڑتا ہے، تب لال قلعہ بول رہا ہے کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال جواہر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ کیا سچے مصرے ہیں۔ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے۔ اب جو باریکی ہے اس باریکی تک پہنچ جائیے گا تو پھر مجھے دعائیں دیجیے گا کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے۔ کیا لفظ استعمال کیا۔ اور اب مانتا ہوں تاج پور والوں سمستی پور والوں کہ خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے، راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا۔ اب تیار رہنا ہے کہ ہاتھ کو قسم دیتا ہوں اگلے مصرے پہ کہ میں اندرا کے جذبے سے فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد عمران بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 8 سال پہلے فیض صاحب ہیں یہاں، فیض صاحب انہوں نے مشاعرہ کرایا تھا، تو میں اسی گراؤنڈ میں آیا تھا ایک مشاعرے میں، اور میرا خیال ہے اس وقت جو آپ نے دعائیں دی تھی بالکل ایسا ہی ہے تاج پور، بدلا نہیں ہے، میں بھی بدلا نہیں ہوں، آپ بھی نہیں بدلیں، ہم کوشش کریں گے کہ نہ بدلیں انشاءاللہ۔ کہ میں نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں۔ ایک ایسا وقت جب نشانیاں مٹائی جا رہی ہوں، وراثتیں مٹائی جا رہی ہوں، تب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عہد کے قلمکاروں کو بآواز بلند بولنا چاہیے، تاکہ آنے والی 20 سال بعد 30 سال بعد جب تاریخ یہ کہے کہ تم کیا کر رہے تھے، تب ہم کہہ سکیں کہ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش ہے۔ ہم بول رہے ہیں آپ کو حق ہے کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں، میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں، راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے،
خاموش سا منموہنی انداز سمیٹے، میں ہندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا، میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ جی عطا کہ بے شرم مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں کبھی کبھی زیادہ کڑوا ہو جاتا ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ آج کا عہد آج کا دور جو کڑواہٹ مجھے دے رہا ہے، میرے لفظوں میں اگر وہ تھوڑی کڑواہٹ آ جاتی ہے تو میرا قصور نہیں ہے، بلکہ اس دور میں پھیلی ہوئی نفرتوں کا قصور۔ میں پڑھتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ اب اگر لگے کہ عمران بول سکتا ہے تو مجھے دعا دینا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ کیا کہنے تاج پور والوں آپ تیار رہنا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ داد اب چاہیے جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ہے ان کو بھی قسم دیتا ہوں، اگر روک سکیے تو روک سکیے گا اگلے مصرعے میں پڑھتا ہوں۔ یہ تمام داعش کی طرف سے یہ شال پوشی ہو رہی ہے، آپ سب کی طرف سے شال پوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ اس کو فیضی بھائی بے شرم نہیں۔ دوستو عمران پرتاپ گوری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث سے علم و ذکر کے فضائل سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روشن سورتیں ہیں، خاص طور سے پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لیے اس طرح آئیں گے جیسے وہ ابر کے دو ٹکڑے ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا قطار باندھے پرندوں کے دو غول ہوں۔ یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے، اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے، اور اس صورت سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ معاویہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی اس میں شامل کر لیا گیا، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ لہٰذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ فائدہ: حدیث شریف میں سورہ بقرہ کو قرآن کریم کی چوٹی غالباً اس وجہ سے فرمایا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول اور عقائد اور شریعت کے احکام کا جتنا تفصیلی بیان سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، اتنا اور اس طرح قرآن کریم کی کسی دوسری سورت میں نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے، تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ
जो 21वीं पारे में है और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ना पढ़ लेते। हजरत जुंदुब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह यासीन किसी रात में अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़ी तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी उस पर फक्र नहीं आएगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम में एक सूरत 30 आयत की है, वो अपने पढ़ने वाले की शफाअत करती रहती है यहाँ तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाए। वो सूरह तबारकल्लज़ी है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि किसी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने एक कब्र पर खीमा लगाया। उनको इल्म न था कि वहां कब्र है। अचानक उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ते हुए सुना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया कि मैंने एक जगह खीमा लगाया था, मुझे मालूम न था कि वहां कब्र है। अचानक मैंने उस जगह किसी को सूरह तबारकल्लज़ी आखिर तक पढ़ते हुए सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत अल्लाह ताला के अजाब से रोकने वाली है और कब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली है। हजरत इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में आदमी पर पैरों की तरफ से अजाब आता है, उसके पैर कहते हैं कि मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ता था। फिर वो सीने या पेट की तरफ से आता है तो सीना या पेट कहता है मेरी तरफ से तेरे लिए आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब सर की तरफ से आता है तो सर कहता है कि तेरे लिए मेरी तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ा करता था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत कब्र के अजाब को रोकने वाली है, तो रात में इसका नाम सूरह मुल्क है। जिस शख्स ने इसको किसी रात में पढ़ा उसने बहुत ज्यादा सवाब कमाया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये शौक हो कि कयामत के दिन का मंजर गोया अपनी आंखों से देख ले तो उसे सूरह इज़ शम्सु कुव्विरत, इज़ समाउन फतरत, इज़ समाउन शक्कत पढ़नी चाहिए, इसलिए कि इन सूरतों में कयामत का बयान है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलत आधे कुरान के बराबर है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। फायदा कुरान करीम में इंसान की दुनिया और आखिरत की जिंदगी को बयान किया गया है और सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलत में आखिरत की जिंदगी का मुअस्सिर अंदाज में बयान है, इसलिए ये सूरत आधे कुरान के बराबर है। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को 1/3 कुरान के बराबर इसलिए फरमाया कि कुरान करीम में बुनियादी तौर पर 3 किस्म के मजमून मज़कूर हैं, वाक़ियात, अहकामात, तौहीद। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में तौहीद का बयान निहायत उम्दा तरीके पर किया गया है। सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान के बराबर इस तौर पर है कि अगर कुरान करीम में तौहीद, नबूवत, अहकाम, वाक़ियात ये 4 मजमून समझे जाएं तो इस सूरत में तौहीद का बहुत आला बयान है। बाज़ उलमा के नजदीक इन सूरतों के आधे तिहाई और 1/4 कुरान करीम के बराबर होने का मतलब यह है कि इन सूरतों की तिलावत पर आधे तिहाई और 1/4 कुरान करीम की तिलावत के बराबर अजर मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात की ताकत नहीं रखता कि रोजाना 1000 आयतें कुरान शरीफ की पढ़ लिया करे? सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, किस में ये ताकत है कि रोजाना 1000 आयतें पढ़े? इरशाद फरमाया, क्या तुम में कोई इतना नहीं कर सकता कि सूरह अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ लिया करे कि इसका सवाब 1000 आयतों के बराबर है।